السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص کا 7واں حصہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، نہ تو مدین میں ان کا کوئی جانکار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ۔ یہاں کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی بے بسی میں ہیں۔ اس بے بسی کے عالم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنا موسیٰ کے لیے باعث مسرت و شادمانی ثابت ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر والوں پر احسان کیا گیا تو انہوں نے بھی بدلہ دینا چاہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی باتیں سن کر موسیٰ کے بارے میں تھوڑا اندازہ لگایا ہوگا، اسی لیے اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مدین میں ایک بہترین ٹھکانہ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی ملک میں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے میزبان کے گھر ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے کھل کر بات کی اور ان سے انہیں بہت سی نصیحتیں بھی ملی۔ حضرت شعیب نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب آپ ایک محفوظ جگہ میں پہنچ چکے ہیں، یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ظالم بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت شعیب نے یہ سب کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے گھر میں رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی انہیں آپ مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے اچھا اور بہترین وہ ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ لڑکیوں کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی مہذب تھی۔ جوانی میں بھی شرم و حیا نے دلی پاکیزگی کی حفاظت کر رکھی تھی۔ کسی مرد کے لیے بہت بڑی عزت اور شان کی بات ہے کہ کوئی پاک باز عورت اس کی ایمانداری کی گواہی دے سکے۔ کسی بھی شخص کو ذمہ داری سونپنے سے پہلے اس کی ایمانداری اور اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لینا چاہیے۔ یہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی و جسمانی قوت اور ان کے حسن اخلاق کی ترجمانی کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرنے کے بعد ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جب اپنے گھروں کو چھوڑا تو اللہ نے ان کی ایسی مدد کی جس میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مدینہ پہنچنے کے بعد مالی و سماجی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کر کے ان مسائل کا حل نکالا۔ مدینے کے انصار اپنی تمام چیزوں میں مہاجرین کو حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ اپنی سہولیات کو نظر انداز کر کے مہاجرین کو سہولت فراہم کریں۔ ترقی ہونے کے انتظار میں غریب اور بے سہارا لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ جو کچھ ساز و سامان موجود ہو اسی کو ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہیے۔ یہ انصاف انصار نے کر کے دکھایا۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے پاس کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان بے سہارا اور غریب لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ دنیا میں لوگ مختلف پریشانیوں کا سوال کرتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں دلاسے دیتے ہوئے آئے ہیں۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھر بار اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاسی نظریے کی وجہ سے دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظالم اور نسل پرستی کے استحصال کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ باڑھ اور وبا کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جن پر جھوٹا الزام لگا کر دہشت گردی کے مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ ان کے خاندان والے بھی آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ مدارس و مساجد کے ذمہ دار بھی اپنی حاجات کو لے کر ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دینی، سماجی و سیاسی پریشانیوں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔